پاکستان کی ہزاروں خواتین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں. ابھی بھی ارم عظیم فاروقی جب یہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں تو جو ایم کے ایم کی سابق ایم پی اے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. تو جو پارٹی ایک کہہ لیں کہ واحد پارٹی ہے جس کے جلسوں میں خواتین آتی ہیں, جس کے جو بھی موومنٹ چلی ہے اس میں خواتین سب سے آگے ہوتی ہیں, اس کو یہ کہنا کہ وہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک پی ایم ایل این کا پرانا ٹیکٹک ہے. 1986 میں انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی تھی, 1996 میں عمران خان کے خلاف ایک کیمپین لانچ کی تھی, اسی کا تسلسل ہے. اور لگ یوں رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ موجودہ جو مقدمات عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں ہیں ان سے عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن ناممکن ہے. لہٰذا انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں نہیں جا رہی, مطلب الزامات انہوں نے اپنی بیس پر لگائے ہیں. مسلم لیگ نون نے استعمال کیا ہے, مسلم لیگ نون نے کو پہلی بار استعمال نہیں کیا ہے. وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو استعمال ہے وہ یہی ہوتا ہے جو انہوں نے کر دیا ہے. ایک رات آج ان کی جو اہمیت ہے ان کو جو ملنی تھی وہ مل گئی, کل بات ختم ہو جائے گی. جو ٹیکٹک ہے پی ایم ایل این کے, نہ ماضی میں کام کیے ہیں نہ اب کام کریں گے. یعنی فواز صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ تمام الزامات جھوٹے بے بنیاد ہیں, چاہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہوں, چاہے عمران خان کے حوالے سے ہوں, چاہے ٹھیکوں کے حوالے سے ہوں, مکمل طور پر پی ٹی آئی ڈینائی کرتی ہے. 4 سال ایک خاتون ایم این اے رہیں اور 4 سال میں جب 6 مہینے پارلیمان کی ٹوٹل میعاد رہ جائے تو وہ کہیں کہ جی یہ سارے الزامات ہیں, تو سب سے پہلے تو انہیں اس پارٹی کو جو چھوڑنا چاہیے اور اپنی سیٹ کو چھوڑنا چاہیے جو اس پارٹی نے انہیں عطا کی ہے. ظاہر ہے وہ الیکشن لڑ کے نہیں آئی ہیں, وہ نامینیٹڈ ممبر ہیں, تو ان کی مورالٹی کیا ہے کہ وہ ایک ایسی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہیں اور انہیں بھیک میں یہ سیٹ ملی ہوئی ہے. یا تو وہ الیکٹ ہوں اور الیکٹ ہو کے آئی ہوں تو بھی پھر بھی کوئی تھوڑی بہت پوزیشن ہوتی ہے. اگر ایک خاتون جو ہے وہ نامینیٹڈ ہے اور پھر بھی وہ سیٹ کے اوپر جمی ہوئی ہے تو اس کی مورالٹی کا اندازہ تو آپ اس سے لگا لیں. اور یہ کہتے ہوئے کہ پختونوں کی عزت ہے, گویا پورے پاکستان پورے کی تو باقی کی عزت ہی نہیں ہے. پختونوں کو بھی عزت ہے, باقی لوگوں کی بھی عزت ہے, اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت کی حفاظت جانتے ہیں. صرف ان جیسے لوگ جو 4 پیسے لے کے بک جاتے ہیں اس معاملے کے اوپر اور ہمیشہ ایسے چیلنج کے اوپر, ان کی عزت نہیں ہوا کرتی بعد میں. یہ ابھی تو استعمال ہو جائیں گی, 24-48 گھنٹے ان کی استعمال کی لمٹ ہے, 24-48 گھنٹے استعمال ہوں گے, اس کے بعد ان کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ان کو یہ جو استعمال ہوئی ہیں فائدہ ان کو مسلم لیگ نون کی جانب سے ہی ملے گا. تمام الزامات بے بنیاد ہیں جو انہوں نے اپنے متعلق کہا کہ مجھے میسیجز ریسیو ہوتے تھے, نہ صرف عمران خان کی جانب سے بلکہ ان کے ارد گرد جو ٹولہ ہے, یہ شاید آپ بہتر جان سکتے ہیں وہ ٹولہ کون سا ہے, یہ سب بے بنیاد ہے. اس طرح کی کسی اسٹیٹمنٹ میں کوئی صداقت نہیں. دیکھیں بات یہ ہے, اگر ان کو میسیجز آتے تھے تو وہ 3 سال میسیجز اپنے پاس رکھ کے بیٹھی رہی. سوال یہ ہے کہ اگر اتنی عزت والی تھیں تو ان کو تو فوراً جانا چاہیے تھا, ہیرسمنٹ کا کیس کرتی جا کے. 4 سال جو ہے وہ ان میسیجز کو کیا چوستی رہی تھی بیٹھ کے. ظاہر ہے کہ اب اپنا ان کا استعمال اگر آیا ہے اور میسیجز جو ہے وہ تو ایڈٹ ہو جاتے ہیں, ہر آدمی کو پتہ ہے, تو ان کی جو حیثیت ہے, ان کی جو یہ جو خاتون ہے, سب جانتے ہیں ان کی حیثیت کو, ان کے بیک گراؤنڈ کو لوگ جانتے ہیں, تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. استعمال ہونے کے لیے ہوتی ہیں, استعمال ہو گئی ہیں, بس ان کی یہی کام تھا, انہوں نے اپنا کام کر دیا. اچھا, آپ نے اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان تھوڑے جیلس ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگوں سے. آپ کو تو اس طرح کی کوئی ریزرویشن نہیں کیونکہ آپ بھی کافی ٹیلنٹڈ ہیں. میرے سے تو ان کی بڑی انہوں نے مہربانی کی ہے. میں پارٹی میں بڑا جونیئر ہوں اور اس کے باوجود مجھے جو ہے وہ بڑی سینئر پوزیشن ملی ہے, اور ظاہر ہے یہ میرٹ کی اکنالجمنٹ ہے ان کے نزدیک, اور انہوں نے ہمیشہ میرٹ کو اکنالج کیا ہے. اور عمران خان جو ہے وہ اتنے بڑے مافیا سے جب آپ مقابلہ کر رہے ہوں تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, اور ہم پہلے ہی تیار تھے. ابھی اور بھی اس طرح کی جو الزامات ہیں وہ آئیں گے, باتیں آئیں گی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو پتہ ہے, عمران خان کو پتہ ہے, اور انشاءاللہ ان کو کوئی حیثیت نہیں ملے گی, ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان لوگوں کی. یہ جو گھٹیا, اور ایک آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آیا جب ہم نے دیکھا کہ پورا ملک جب نئے وزیر اعظم کے انتخاب میں مصروف تھا, جیو ٹیلی ویژن عائشہ گلالالی کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, تو آپ نیکسس پہلے ہی دیکھ لیں کہ کیسے ہندوستان جو ہے وہ پرائم منسٹر کا الیکشن کر رہا ہے. تو ایک کوارڈینیٹڈ کوریوگرافٹ موو ہے, سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے بھی پتا ہے پی ایم ایل این کے لوگوں کے کریکٹر کا, کہ کس طرح سے وہ خواتین کو یوز کرتے ہیں اپنی سیاست میں. ہمارے پاس بھی آئے تھے, عائشہ احد کو استعمال کرنا چاہتے تو ہم بھی استعمال کر سکتے تھے, اور بہت خواتین ہمارے پاس آتی ہیں, ہم استعمال کرنا چاہیں سیاست میں ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہم اس گھٹیا لیول کے اوپر نہیں آتے ہیں اور اب بھی نہیں آئیں گے. یعنی آپ کا ماننا یہ کہ گندی پریکٹس ہے. یعنی عائشہ گلالئی کی تقریر میں آپ کو کہیں سے پختونوں کی عزت ناموز, غیرت و کرجیت ہونا آپ کو نظر نہیں آیا. یہ محض ایک پلانٹڈ چیز ہے, باقاعدہ تیار کیا گیا انہیں اس پریس کانفرنس کے لیے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی پر الزام لگایا جا سکے. انہوں نے اپنی بے عزتی کی ہے, پختونوں کی بے عزتی کی ہے, خیبر پختونخوا کی بے عزتی کی ہے, اور اپنے خاندان کی تو شاید ان کی عزت ہے ہی نہیں, نہ ان کی اپنی عزت تو ہے ہی نہیں, اس کا تو فرق ان کو نہیں پڑتا. لیکن باقی انہوں نے جس کا نام استعمال کیا ہے انہوں نے اپنی ان کی بے عزتی کرائی ہے, اور پختونوں کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے جو کیا ہے اس کو بغیرتی کہتے ہیں, اس کو پختون عزت نہیں کہتے. اچھا, ویسے آپ نے کبھی عمران خان کے ساتھ ورزش کی ہو, ایکسرسائز کی ہو, دوڑ شوڑ لگائی ہو, ان جیسی چپل پہنی ہو, آپ کا بھی قریب ہونے کا کرائٹیریا یہی ہے؟ عائشہ تو یہ کہہ رہی ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کے قریب ہونے کے لیے جو دنیا ہے وہ اپنی اپنی ایفرٹ کرتی ہے. عائشہ گل الہی نے بھی اپنی ایفرٹ کی ہوگی اور ان کو ہوتا ہے, اور ایک لیڈر کے قریب ہونے کے لیے لوگ ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ اپنا ان کی پارٹی میں اہمیت بن سکے. اگر ان کی پارٹی میں اہمیت اب نہیں ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں تھی, انہوں نے غلط راستے استعمال کیے ہوں گے قریب ہونے کے لیے. عمران خان کو یہ مسئلے نہیں ہیں جو وہ مسئلے بتانا چاہتی ہیں یا وہ گفتگو کرنا چاہتی ہیں. جس کو وہ مسئلہ بتا رہی ہیں وہ بے غیرتی ہے ان کی. اگر وہ 2013 سے یہ میسیجز رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ انہوں نے خاصی بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے 3-4 سال سے, اور اب بھی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہیں, جو کہ وہ ابھی اپنے آپ کو اس سیٹ سے استعفیٰ نہیں دے رہی جو کہ عمران خان نے ان کو بخشی ہے.